تو فاصلے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب یہاں پر عادل کو زینت نے بھڑکا دیا ہے کہ زویار کو اب تم اپنے قابو میں کرو، کیونکہ اسکندر کی کمزوری زویار ہی ہے۔ اگر تم زویار کو اپنے قابو میں کر لیتے ہو تو تمہارے پاس سب کچھ آ جائے گا۔ یہاں پر عادل پہلے تو منع کر دیتا ہے کہ میں زویار کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ میرا اچھا دوست ہی نہیں بلکہ میرا ایک بھائیوں کی طرح ہے، اور میں اس کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں۔ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا گیا تھا کہ اس طرح سکندر اس سے سب کو چھین لیتا ہے، جس کی وجہ سے عادل یہ گھر چھوڑ دیتا ہے، اپنی ماں زینت اور ندا کو یہاں سے لے کر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے زویار کو بھی بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کیونکہ زویار ان کو روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن عادل ہے جو اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اپنی ماں اور ندا کو لے کر یہ گھر چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری طرف آپ کو دکھایا گیا تھا کہ اس طرح اسکندر اب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس نے یہی کہا تھا کہ جو میرے خلاف جائے گا اس کو اس گھر سے جانا ہوگا، اور یہاں پر زینت اور عادل اس گھر سے جا چکے ہیں۔ یہاں پر اس کو زویار بہت سمجھاتا ہے اپنے باپ کو کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، زینت اور عادل کے ساتھ آپ کو اس کا حصہ اس کو دے دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر اسکندر ہے جو بس یہی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے اور اس کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ شیئرز اور پراپرٹی سب کچھ میری ہے، میں نے عادل کو اس میں حصہ نہیں دینا کیونکہ یہ سب کچھ ہی میرا ہے، عادل کا کوئی حصہ اس میں بنتا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اس لیے زویار بھی بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے۔ یہاں پر دوسری طرف عادل ہے جو اب کیس کرنا چاہتا ہے اسکندر پر، کیونکہ اسکندر اس کو اپنی پراپرٹی اور بزنس میں کوئی حصہ نہیں دے رہا، اس لیے وہ اپنا وکیل بلوا لیتا ہے اور وکیل کو یہ کہتا ہے کہ میں اب جو بھی ہو جائے اپنا حصہ لینا چاہتا ہوں۔ وکیل بھی اس کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ تمہیں اب ہائی کورٹ میں جا کر کیس کرنا ہوگا، لیکن عادل ہے جو بس یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو وکیل اس کو سمجھاتا ہے کہ بس آخری راستہ تو یہی ہے، اگر یہ راستہ تم اپناتے ہو تو تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو دکھایا گیا تھا کہ اس طرح جیسا کہ زویار اینی کو یہ بتا دیتا ہے کہ عادل اس گھر سے جا چکا ہے ندا کو لے کر، اور تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، ہم دونوں مل کر عادل کو سمجھائیں گے اور ہماری بات عادل سن لے گا۔ لیکن یہاں پر جیسا کہ اینی کے ساتھ زویار کی بنتی نہیں ہے، کیونکہ اینی بھی اب زویار کو چھوڑ کر جا چکی ہے، اس لیے اب اینی زویار کو صاف منع کر دیتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلنے والی۔ عادل ایک چھوٹا بچہ نہیں ہے جو اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو سب کچھ سمجھ آتی ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا اپنے حق میں بہتر ہی کرے گا۔ اچھا ہے کہ اس نے اسکندر انکل سے اپنی پراپرٹی اور بزنس میں حصہ مانگ لیا، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا حصہ مانگے اور اسے حصہ دے دینا چاہیے اسکندر انکل کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ۔ لیکن یہاں پر زویار خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے اور فوراً یہاں پر عادل کے پاس آتا ہے، عادل کو کہتا ہے کہ تم بس کیس نہ کرو میرے باپ کے خلاف، وہ تمہیں اپنا حصہ دے دے گا، میں اپنے باپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ ایسا نہ کرے، بس وہ غصے میں ہے اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں، اس کا جو بھی حصہ بنتا ہوگا تمہارا بزنس میں وہ تمہیں ملے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ میں تمہیں دبا کر رہوں گا۔ لیکن یہاں پر عادل اس کی کوئی بات نہیں سنتا زویار، کیونکہ پہلے بھی اس سے بات کر چکا ہے، اس لیے اب اس کو اس کی بات پر کوئی یقین نہیں آتا، وہ بس یہی کہتا ہے کہ تم مجھ سے ہمیشہ ہی جھوٹ بولتے ہو، بس مجھے یہی کہتے ہو کہ میں تمہیں حصہ دلوا دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، تم بھی اپنے باپ کے ساتھ ملے ہوئے اور اپنے باپ کے خلاف مل کر میرے خلاف سازش کر رہے ہو۔ لیکن یہاں پر عادل اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اور دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسا کہ یہاں پر اینی کو اب ایوارڈ ملتا ہے، اس کا ریسٹورنٹ سب سے اوپر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اینی کو گاڑی اور ایوارڈ ملتا ہے، وہیں پر زویار اور اس کا باپ اسکندر بھی موجود ہوتا ہے۔ اسکندر یہ جب دیکھتا ہے تو اسکندر سے دیکھا نہیں جاتا، اسکندر تو بہت زیادہ حیران رہ جاتا ہے اور اس سے بہت زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ اینی کو ایسا ایوارڈ کس طرح مل سکتا ہے۔ اینی بھی بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اس نے اپنی محنت پر یہ ریسٹورنٹ بنایا تھا، اس کو تو ایوارڈ ملنا ہی تھا۔ آخرکار یہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسا کہ یہاں پر روبا بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ زینت اس گھر سے جا چکی ہے، وہ اسکندر سے بات کرتی ہے، اسکندر کو یہ کہتی ہے کہ آپ نے میرا کام آسان کر دیا ہے، کیونکہ زینت آنٹی تو مجھے اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میرا کام اور آسان ہو گیا اور میں زویار کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی ہوں اور میرا راستہ آپ نے آسان کر دیا ہے۔ اس لیے اسکندر اب بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ میں تمہیں اس گھر میں قبول کروں گا اور میں تمہیں اس گھر میں رہنے دوں گا، یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہیں اس گھر میں برداشت کروں گا، میں ایک منٹ بھی تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، تم دیکھتی جاؤ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں، تم اینی کی طرح ہی میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ لیکن یہاں پر روبا ہے جو اتنی چلاک ہے کہ اس کے خلاف بھی سازش کرے گی اور اس کو ہی دھمکی دے دیتی ہے، سکندر کو اس کو کہتی ہے کہ آپ تو اپنی طاقت کے ساتھ لڑتے ہیں لیکن میں اپنی دماغ کے ساتھ لڑتی ہوں اور میں اپنی چال کے ساتھ لڑوں گی اور آپ کو ہرا کر دکھاؤں گی اور میں زویار کو آپ سے چھین کر دکھاؤں گی، آپ دیکھتے جائیں میں آپ کے ساتھ کرتی کیا ہوں، میں اینی نہیں ہوں جو آپ کی ہر بات سنوں گی اور سن کے خاموش ہو جاؤں گی، میں آپ کو ہر بات کا جواب دوں گی اور آپ کے ساتھ آخری دم تک میں لڑتی رہوں گی۔ یہاں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح روبا بھی اب اسکندر کو اچھی خاصی دھمکی دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر اسکندر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، وہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ آخرکار زویار کون سی لڑکی کو میرے پاس لے کر آیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہار ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اور دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسے کہ یہاں پر اینی بھی یہاں پر زویار کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، کیونکہ کس طرح زویار نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، لیکن یہاں پر زویار آخرکار اینی کو منا کر واپس لے ہی آئے گا۔ جہاں پر آپ کو
دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح کشور سلطانہ بھی زینت کے گھر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر ندا بھی موجود ہے، اس لیے وہ ندا کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ تو کشور سلطانہ یہاں پر زینت کو سنا دیتی ہے، زینت کو یہ کہتی ہے کہ تم تو اتنے عالی شان بنگلے میں رہتی تھی، اتنی اکڑ سے میرے سامنے چلتی تھی، اتنی اکڑ سے میرے سامنے بات کرتی تھی، اب تمہاری اکڑ کہاں گئی ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، تم تو اب چھوٹی سی گلی محلوں میں آ گئی ہو۔ جس طرح تم مجھ پہ باتیں کرتی تھی کہ میں چھوٹی سی گلی محلوں میں رہتی ہوں، اور اب تو تمہارا اپنا چھوٹا سا گھر ہے اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تم کس طرح میرے خلاف سازش کر رہی تھی، لیکن تم اپنی سازش میں ناکام ہو چکی ہو۔ یہاں پر زینت اس کو کھڑی کی کھڑی سنا دیتی ہے، اس کو یہ کہتی ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ یہ میرا چھوٹا سا گھر ہے، لیکن یہ کچھ ٹائم کے لیے ہے۔ اب دیکھتی جاؤ میں اپنے گھر کس طرح واپس جاتی ہوں، اور میں تمہیں اپنے گھر میں واپس جا کر دکھاؤں گی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں پر نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح ندا کے ساتھ بھی یہاں پر زینت اچھا سلوک نہیں کرنے والی، وہ بھی اس کو کھڑی کی کھڑی سنا دے گی، اس کو یہی کہے گی کہ تم عادل کی زندگی میں جب سے آئی ہو ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے، اس طرح عادل لاس میں جا رہا ہے، عادل کے ساتھ یہ سب کچھ جو بھی ہوا ہے یہ سب تمہارا ہی قصور ہے، جب سے تم ہماری زندگی میں آئی ہو ہماری خوشیاں ختم ہی ہو گئی ہیں۔ یہاں پر یہ ندا کو الزام دے دیتی ہے، ندا کو یہ سب کو الزام دیتی ہے، تو ندا بھی یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ بھی عادل سے بات کرتی ہے کہ کس طرح زینت آنٹی نے مجھے یہ دھمکی دی ہے کہ میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گی۔ عادل بھی اپنی ماں کو سمجھاتا ہے، لیکن اس کی ماں ہے جو بس کسی کی نہیں سننے والی، وہ بہت زیادہ غصے میں ہے کیونکہ اس کو اسکندر نے اس گھر سے نکال دیا ہے، جو یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ میں اپنے نام کروا لوں گی، گھر اور پراپرٹی اور بزنس اور میرا نام ہو جائے گا سب کچھ، تو میں اسکندر کو اس گھر سے نکال دوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسکندر نے الٹا ہی کھیل کھیل دیا اور زینت اور عادل کو اس گھر سے باہر نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے زینت بہت زیادہ غصے میں ہے، اور اب وہ یہ چاہتی ہے کہ میں ندا کو اس گھر سے باہر نکال دوں گی، اور ندا کو یہ کہتی ہے کہ بس 3 بول ہی بولنے ہوں گے عادل کو اور تمہیں وہ اس گھر سے باہر نکال دے گا۔ لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ جب تک عادل ندا کے ساتھ ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں پر زینت اپنے بیٹے عادل کو یہ بات کہتی ہے کہ تمہیں اسکندر کی کمزوری کو ڈھونڈنا ہوگا اور یہاں پر اس کو پکڑنا ہوگا۔ اگر تم اسکندر کی کمزوری کو یہاں پر پکڑ لیتے ہو تو تمہارے پاس سب کچھ آ جائے گا، بزنس بھی آ جائے گا اور پراپرٹی بھی تمہیں سب کچھ مل جائے گی۔ اور یہاں پر عادل سوچتا ہے کہ ایسی کون سی ہو سکتی ہے بات جو میں یہاں پر اسکندر کی کمزوری کون سی ہو سکتی ہے، تو یہ اس کو کہتی ہے کہ زویار اسکندر کی کمزوری ہے، اگر تم زویار کے ساتھ کھیل کھیلتے ہو تو تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے اور زویار کو تمہیں اپنے قابو میں کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر عادل اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ زویار میرا دوست ہی نہیں میرے بھائیوں کی طرح ہے اور میں اس کے خلاف ہرگز نہیں جا سکتا، اس کو صاف منع کر دیتا ہے۔ لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح پھر سے زویار کے پاس عادل آتا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کے خلاف کیس کرنے والا ہوں کیونکہ وہ مجھے اپنا حصہ نہیں دے رہا۔ لیکن زویار اس کو شور کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، لیکن تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، تم بس اپنی منمانی کر رہے ہو، یہ دیکھ لینا تمہیں اپنا ہی نقصان ہوگا، تم خود ہار جاؤ گے اس کیس میں، کیونکہ میرے باپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہیں ہرا دے گا، اس لیے تم یہ کیس کرنے کے خلاف سوچنا ہی مت اور ایسا کرنا بھی مت، کیونکہ میں تمہارا ساتھ دوں گا آخری دم تک۔ لیکن یہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اسے فوراً دھکا دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے زویار سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو جاتا ہے اور فوراً ہاسپٹل چلے جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسے یہ بات اسکندر کو معلوم ہوتی ہے کہ عادل کی وجہ سے زویار کو چوٹ آئی ہے اور اس نے دھکا دیا ہے، اس پر کیس کرے گا اور اس کو دھمکی دے گا کہ تم نے میرے بیٹے کے خلاف اچھا نہیں کیا، تم نے میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ اس کو پولیس کے حوالے کرے گا، اور اتنا ہی نہیں جب یہ زینت کو بات معلوم ہوگی زینت بھی بہت زیادہ شور ڈالے گی کہ تم میرے بیٹے کے خلاف سازش کر رہے ہو، اس پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو، حالانکہ میرا بیٹا بے قصور ہے، عادل نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور وہیں پر آپ کو دکھایا جائے گا کہ اس طرح عروبہ بھی اپنی نئی چال چلنے والی ہے اسکندر کے خلاف، کیونکہ وہ اب یہ چاہتی ہے کہ اسکندر کو اس چیز کی سزا ملنی چاہیے جس طرح اسکندر نے اینی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس پہ جھوٹا الزام لگا کر اس پہ شرط رکھ کر اس کو اس گھر سے نکال دیا ہے، زویار سے الگ کر دیا ہے، تو وہ اب اسکندر کے خلاف پلاننگ کرنے والی ہے۔ تو کیا ہوگا دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر روپا اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں، اور کیا یہاں پر عادل یہاں پر اسکندر انکل سے اپنے بزنس میں سے حصہ لینے میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں؟ تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔